السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی؟ اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو مجھے اپنا گھر دکھائے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں سے اللہ کے بہت ہی پیارا نام ہے الوہاب۔ آج ہم بات کریں گے الوہاب کے بارے میں۔ الوہاب کا مطلب کیا ہے؟ تو آ جائیں اب شروع کرتے ہیں ہم۔ الوہاب کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بہت پیارا نام ہے، اس کی میننگ کیا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی انعام دینے والا۔ الوہاب نکلا ہے واب سے، جس کا معنی ہوتا ہے تحفہ، عطیہ یا کسی کو کچھ مفت میں دے دینا۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، آپ کا یوں سلامت وجود جو ہر عذر سے پاک ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اس نے بنا مانگے ہی آپ کے وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہے تو آپ سانس بھی نہ لے سکیں، مگر وہ الوہاب ہے، اس لیے یہ سانسیں بھی اسی کی عطا کرتی ہے۔ انسان تو اس ذات کے آگے بالکل حقیر ہے، پھر بھی اللہ ہمارے گناہ دیکھ کر ہمیں نعمتوں سے نوازنا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں کسی شے سے محروم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم کسی شے سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے گناہوں سے اس کے نوازنے میں کمی نہیں آتی، پھر کیوں ہم اس کی یہ محبت، یہ نعمتیں نظر نہیں آتی؟ اللہ ہمیں عطا کرنا نہیں چھوڑتا، اور ہم انسان اس کی رحمت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک چیز ہمیں ہماری مرضی کی نہ ملے تو گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہر معاملے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسے ہم سے ہماری زیادہ فکر ہے، وہ جانتا ہے کہ کب ہمیں کیا عطا کرنا ہے۔ اس لیے اس کے فیصلے اور اس کی دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کیا کرو، ہر اس چیز کے لیے جو اس نے بنا مانگے دے دی ہے۔ جب ہم شکر گزار بنتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کی ہم نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اللہ کی محبت ہی ہے جو ہمیں معافی کی توفیق عطا کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ اب رمضان چل رہا ہے، اگر آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ کو وہ سب عطا کر دیا جائے جس کی خواہش آپ رکھتے ہیں۔ اس سے مانگو وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہو۔ جب بنا مانگے وہ دے سکتا ہے تو مانگنے پر بھی وہ ضرور دے گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی اسی کی عطا ہے۔ ہدایت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد کبھی خود کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ نے ہی آپ کو دی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں اپنے رب الوہاب سے مانگے، وہ ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اگر اتنے گناہوں کے بعد ہی وہ واپسی کی مہلت عطا کر رہے ہیں تو اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور ابھی اس سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، وہ آپ کو تھام لے گا، سنبھال لے گا، یقین رکھیں۔ اور زندگی میں کچھ بھی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے رب الوہاب سے مانگے، توکل رکھے، وہ عطا کرنے والا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اور آج ہم نے بات کی الوہاب کے بارے میں۔ دیکھ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، کتنا ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ
ہمارے نصیب میں کیا۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ یہ ہماری زندگی میں واپسی آئے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نا اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ جب دینے والا اللہ پاک ہے تو ہم کیوں نہ مانگے، ہم مانگے نا۔ کافی ہماری دعا میں ٹائم لگتا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں ملے گی، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملے گی، پر نہیں، وہ ملے گی انشاءاللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ ہم صرف مانگتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری دعا کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ کو تو سب پتا ہے نا، اللہ سب دیکھ رہا، اللہ سب سن رہا، اللہ کو سب پتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں ہمارے لیے اچھی بھی ہے یا نہیں، ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اچھی بھی ہے یا نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ مل جائے، اللہ پاک کو تو پتا ہے نا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ پاک عطا کرے گا۔ اور آج ہم نے الوہاب کے بارے میں بات کی، تو اسی میں اگلی دفعہ اللہ پاک کا دوسرے نام کے ساتھ میں آؤں گی، آپ لوگوں کو اللہ کے نام کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی میننگ بتاؤں گی کہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، آپ میرے چینل حجہ مسلم کوئین 787 کو سپورٹ کریں، جتنا ہو صرف ویڈیو کو شیئر کریں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جو ہمیں نہیں پتہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کی رابعہ ارشد۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔